میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے اور ضرورت بھی ہے آئندہ کل سے روکنے کی، کیونکہ آئندہ کل کے لیے بڑی فکر اور بڑی پریشانی لاحق ہونے والی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے دین اور دنیاوی ترقی کے لیے، مسائل سمجھنے کے لیے، دنیاوی معلومات کے لیے ہم نے صرف ایک چیز کو اپنا لیا۔ اگر ہمیں دنیا کے کاروبار کی ضرورت ہے، دنیا کی نالج اور دنیا کے بارے میں کچھ تحقیق کی ضرورت ہے تو ہم موبائل سے رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسائل کی ضرورت پڑی تب بھی موبائل سے رجوع کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، تھوڑا غور کرو، سوچو۔ مسائل موبائل بتلانے کی جگہ نہیں ہے، مسائل موبائل نہیں بتلاتے، مسائل ہمیں علماء بتلاتے ہیں۔ مسائل کا ہمیں علماء سے پتہ چلتا ہے، کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم نے کبھی وقتاً فوقتاً سخت مجبوری کی بنا پر کوئی تقریر سن لی، کوئی اس طرح کی فضائل والی چیزیں سن لی، یا کوئی مسائل ہمارے سامنے پیش آیا، وہ ہمارے سامنے سنتے ہوئے آ گیا، علیحدہ چیز ہے۔ لیکن آج ہم نے اسی کو ایک اپنا ملجا اور ماوا بنا لیا، اسی کو ہم نے مقصد بنا لیا۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آیا تو صرف موبائل سے رجوع کیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ موبائل پر ہم نے جو مسئلہ بولا، لکھا ہے، ہم نے جو سرچ کیا ہے، وہ مسئلہ میرے مسلک کے اعتبار سے ہے یا میرے مسلک کے خلاف ہے۔ جو مسئلہ میں نے معلوم کیا، آیا وہ میرے ہی مطابق تھا یا دوسرے نے معلوم کیا تھا اس کے مطابق تھا؟ ایک مسئلہ انسان کی ضرورت کے اعتبار سے بدلتا ہے۔ فرض کیجئے میں آپ سے طلاق کے بارے میں مسئلہ معلوم کروں تو میرا اور معاملہ ہے، آپ کا اور معاملہ ہے، کسی اور کا اور معاملہ ہے۔ کیونکہ لفظ علیحدہ علیحدہ کہے ہیں تو علیحدہ اس کا جواب بھی ملے گا۔ اور ہم نے صرف ایک ہی چیز موبائل کے ذریعے سے سرچ کی، ہاں بھی طلاق کا مسئلہ ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ مسئلہ کیا ہے، موبائل پر کیا ڈلا ہوا تھا اور میں نے کیا معلوم کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، موبائل میں مسائل سے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے بچیں، اپنے علماء سے رجوع کریں، علماء کی طرف چلیں اور علماء سے تحقیق کریں۔ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ ہم علماء کے پاس جائیں گے تو زیارت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم سے کی زیارت کی، مصافحہ کیا، گویا کہ اس نے میری اتباع کی اور مجھ سے مصافحہ کیا، میری زیارت کی۔ اگرچہ یہ حدیث کسی اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن زیادہ متواتر بتلانے کی وجہ سے یہ حدیث بھی اپنے اعتبار سے مضبوط ہو چکی ہے۔ بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم موبائل کو ضرورت کے اعتبار سے استعمال کریں۔ موبائل کے اندر جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں فون کرنا ہے، استعمال کریں۔ ہمیں کوئی اور چیز سرچ کرنی ہے، کوئی ایسی چیز جو ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے، وہ اس کو کریں۔ دین کے معاملے میں موبائل کو کم استعمال کریں۔ تقریر سنیں، فضائل سنیں، علماء کے بیانات ہیں وہ سنیں، قرآن کریم کی تلاوت سنیں، لیکن مسائل کے اعتبار سے تھوڑے سے پیچھے رہیں۔ اللہ کے واسطے مسائل علماء سے معلوم کریں۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم مسئلہ کچھ معلوم کرتے ہیں، عمل کچھ کرنے لگتے ہیں۔ یہ موبائل ہمارے لیے بہترین چیز ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں موبائل زیادہ سے زیادہ 20 گرام کا، 50 گرام کا، 100 گرام کا، آپ اپنے اپنے موبائل کا اندازہ کریں کہ موبائل وزن کے اعتبار سے کتنا ہے، موبائل کا وزن کتنا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو تولے گا اور وزن کرے گا کہ اس نے دنیا میں موبائل کو کس اعتبار سے یوز کیا تھا۔ دیکھنے کے اعتبار سے موبائل چھوٹا ہے، لیکن آپ نے اس موبائل سے گانا سن لیا، آپ نے فحش فلمیں دیکھ لی، آپ نے اس موبائل کے ذریعے سے چغلی کر دی،
آپ نے اس موبائل کے ذریعے سے غیبت کر لی، چوری کر لی، یعنی یہ گناہ بڑے ہیں۔ اگرچہ موبائل چھوٹا ہے لیکن جو گناہ آپ نے کیے ہیں رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، موبائل کے ذریعے سے جتنے بھی گناہ کیے ہیں یہ بہت بڑے ہیں۔ اور جب آدمی افسوس کرے گا کہ موبائل تو چھوٹا تھا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں تو رات میں فلمیں دیکھتا تھا، گانے سنتا تھا، اور جب پتہ چلے گا کہ اس کے گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو اس کے سامنے پیش کرے گا، پھر یہ صفائی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا عالم، بے بسی ظاہر کرے گا، لیکن اس وقت چلنی نہیں ہے۔ تو اس لیے موبائل کو صحیح استعمال کریں، موبائل سے بچیں، خاص کر ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری بہنیں اس موبائل سے بچیں۔ اس سے بڑی عریانیت آ گئی، بڑی بے حیائی آ گئی، بے پردگی آ گئی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ موبائل کو ہم صرف ضرورت کے اعتبار سے استعمال کریں، ورنہ یہ موبائل ہمیں ایک غار میں لے جا کر ڈال دے گا، ایک ایسی گھاٹی میں ڈال دے گا کہ ہمیں کوئی راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ موبائل اگر ہم صحیح استعمال کر سکتے ہیں، ہم نے اس کے اندر قرآن کی تلاوت سنی ہے، کسی کو ہم نے اس موبائل کے ذریعے سے کسی پر احسان کیا ہے، کسی کو دعائیں دی ہیں، اس موبائل کے ذریعے سے ہم نے کسی کو بہترین مسئلہ بتایا ہے، کسی نے ہم پر فون کیا، اس کا حل کا کام ہم نے کرا دیا، تو یہ احسانات ہیں، یہ بھی قیامت کے دن تلیں گے۔ اس وقت میں جب کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس وقت میں یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں، گوگل پر سرچ کرتے ہیں، فیس بک تلاش کرتے ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ طرح طرح کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں موبائل سے سرچ نہیں کرنی ہے، ہمیں علماء کے پاس جا کر ان سے معلوم کرنا ہے، علماء کی زیارت کرنی ہے، علماء سے مسائل معلوم کرنے ہیں، علماء کے قریب جانا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا جو پریشانی کے عالم میں ہے وہ علماء سے کٹ گئی، موبائل سے جڑ گئی، دوسری قوموں سے جڑ گئی، اور اپنی لغویات میں پھنسے ہوئے ہیں، چغلی میں پھنسے ہوئے ہیں، برائیوں میں ملوث ہیں۔ یہ وجہ بنی ہے کہ آج پوری دنیا پریشان ہے۔ جب تک علماء سے دنیا جڑی رہی ہے، علماء سے لوگ جڑے ہیں، اللہ کی مدد آئی ہے، اللہ کی نصرت آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کے معاملے کیے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی برکتیں آئی ہیں، اور جب یہ قوم کٹی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو گیا۔ بہرکیف میرے مقصد صرف موبائل کے بارے میں چند باتیں بتانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔